اور وہ تلخی سے ہنس دی۔ کیا ہوا ہے؟ نویرا نے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ سب کچھ ہو چکا ہے نویرا آپی، اب تو شاید کچھ بھی نہیں رہا۔ رمشا آنکھوں میں نمکین پانی لیے ہوئے تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ شارق زمان اور نواز دونوں ہی دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ؟ رمشا نے فوراً آنکھیں صاف کی تھی۔ ہم رضا کے کمرے میں جا رہے تھے مگر تم دونوں کو دیکھ کر رک گئے۔ کوئی جذباتی سین چل رہا ہے کیا؟ یہ شارق زمان تھا۔ نویرا غیر محسوس انداز میں رمشا کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ شارق زمان کی تیز نگاہوں سے یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ تو یوں ہی نواز کے کہنے پر چلا آیا تھا، کیا پتہ سامنے یہ بھی ہوگی۔ پہلی نظر اسی وجود پر پڑی تھی اور پھر کائنات بے رنگ ہو گئی تھی۔ سارے رنگ صرف ایک وجود میں سمٹ کر رہ گئے تھے اور اب بھی پرپل سوٹ میں اپنے سابقہ انداز میں اس کے سامنے تھی۔ اسی کو دیکھنے کے لیے ہی تو وہ رکا تھا، اور اب یہ دل نہیں، بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ رمشا نے وضاحت کی تھی۔ نواز نے مسکرا کر نویرا کو دیکھا۔ پہلے سے قدرے مختلف دکھائی دی۔ اس نے ایک گہری استحقاق بھری نگاہ ڈالی۔ رشتہ آہستہ آہستہ مستحکم ہوتا جا رہا تھا، دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں کبھی آنسو نہیں نکلتے، شارق نے کہا تھا۔ رمشا پزل ہو گئی۔ شارق زمان ان کے ہاں کم ہی آتا تھا، مگر جب بھی آتا وہ اس کے سامنے آنے سے ضرور پزل ہو جاتی تھی۔ کبھی بات نہ بھی ہو تو بھی آنسو نکل آتے ہیں شارق بھائی۔ ادھر ادھر کی باتیں تو پھر کوئی معنی رکھتی ہیں۔ نویرا بولنا نہیں چاہتی تھی مگر رمشا کو پزل دیکھ کر ایک دم کہہ گئی۔ شارق مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی بات ضرور تھی کہ نویرا بول کر شرمندہ ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں نویرا، کبھی بے معنی سی بات پر بھی دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو رمشا پھر بھی بخار کی حالت میں ہے اور رضا کی بھی کنڈیشن میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی ہی ہوگی۔ معنی خیز انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ رمشا اب جھیپ بھی گئی۔ نویرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ایک نگاہ کی تھی نواز کی طرف، وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں پہلے سے ہٹ کر کوئی خاص چمک تھی۔ وہ فوراً پلکوں کی چلمن گرا گئی۔ خیریت نویرا صاحبہ، ہمارے آتے ہی آپ ادھر پردہ کر بیٹھی تھیں؟ شارق کی گلفشانی اسے مزید خجل کر گئی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں تو یوں ہی چچی جان کی ہیلپ کو آ گئی تھی۔ اس نے بات پھیری تو نواز کا کہکہا برجستہ تھا۔ یوں کہیے مجھ سے چھپنے کو یہاں آ بیٹھی تھی۔ آج تو نواز کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ نویرا کے چھکے چھوٹ گئے۔ نواز یوں برملا کہہ دے گا اس کے تو وہم و گمان میں بنا تھا۔ بڑوں کے سامنے اب میں یوں بے شرمی سے وہاں بیٹھی بڑی اچھی لگتی نا؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نواز ہنس دیا۔ شارق مسکرا بھی نہ سکا۔ نواز اور نویرا کا تعلق ایک اٹل حقیقت بن کر سامنے آ کھڑا ہوا جسے وہ ہمیشہ ذہن سے جھٹک دیا کرتا تھا، مگر اب ایک پھانس سی دل میں چبھتی محسوس ہوئی۔ نواز کا ہنسنا، نویرا کا شرمانا چھپنا شارق کو زہر لگنے لگا۔ خیر بری بھی نہ لگتی، ہمارے خاندان میں پردے کا کوئی خاص رواج نہیں ہے، برجستہ جواب تھا۔ نویرا کلسی، جی چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے کہ کیوں بولی تھی۔ شارق کے سامنے نواز کی یہ دیدہ دلیری ایک آنکھ نہ بھائی۔ رمشا خاموش تھی۔ چلو یار رضا کو بھی دیکھ لیں، پھر گھر بھی چلنا ہے، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ نواز کی بات شارق کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ شارق کا جی چاہ رہا تھا کہ نواز کو ایک دم منظر سے ہٹا دے یا پھر نویرا کو غائب کر دے۔ نواز کی آنکھوں کی چمک، ہونٹوں کی مسکراہٹ سب ایک دم زہر لگنے لگا تھا۔ نویرا سے اس کا کوئی باقاعدہ تعلق تو نہ تھا، صرف کزن ہی تو تھی، مگر یہ رقابت، یہ جھلسنا، یہ اذیت وہ بھنا کر رہ گیا۔ شارق کا ایک دم یہاں سے چلے جانے کو جی چاہا۔ چلتے ہیں یار، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ رضا آرام کر رہا ہوگا، 2 منٹ بات تو کرنے دو۔ شارق نے نواز کے بازو کو شکنجے میں جکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ بڑوں میں سے کوئی بھی آ گیا تو پھر مزے سے بات کرنا۔ تان چبا کر شارق کلسا تھا۔ نواز ہنس دیا۔ نویرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بات ہی تو کر رہا ہوں۔ کون سا میں؟ نواز بات ادھوری چھوڑ کر مسکرایا تھا۔ نویرا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ یا اللہ، آج یہ نواز کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلے تو اتنے بے باک نہ تھے۔ چلتے ہو کہ میں دوں فاروق چچا کو آواز؟ شارق نے دھمکی دی تھی جو کارگر رہی۔ خدا تم جیسا دوست نہ دے، پورے آستین کے سانپ ہو تم۔ نواز مسکراتا اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ نویرا نے اپنی کب کی رکی ہوئی سانس خارج کی۔ رمشا بھی کچھ پرسکون ہوئی۔ یا خدا، آج نواز بھائی کو کیا ہو گیا تھا؟
رمشا کہہ رہی تھی۔ نویرا نے دھیان نہ دیا۔ آئندہ میں کبھی کسی کے ہاں نہیں آؤں گی۔ حد ہے، کتنے بدتمیز ہو رہے تھے یہ نواز صاحب بھی، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے شارق زمان کے معمولات میں فرق آ گیا تھا۔ میگزین کے دفتر وہ بہت کم جا رہا تھا، زیادہ تر وقت مختلف دوستوں کے ساتھ گزارتا اور رات گئے تک کلب چلا جاتا۔ گھر آنے جانے کی اس کی روٹین بھی بدلی تھی اور بہت سی ایکٹیویٹیز میں فرق آیا تھا۔ اس رات بھی وہ گھر جانے کی بجائے ینگسٹ کلب چلا آیا۔ روز کی طرح آج بھی وہاں محفل پر رونق تھی۔ مرد خواتین ٹولیوں میں موجود خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شارق زمان نے سارے ہال پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ زیبا کیانی اسے دیکھ چکی تھی۔ ہائے، اس نے وہیں سے ہاتھ ہلایا۔ شارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ جواباً ہاتھ ہلا کر وہ اپنی مخصوص ٹیبل پر آ بیٹھا۔ آج تم لیٹ آئے ہو؟ زیبا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اپنے ساتھی کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ سرخ ململ کے لباس میں وہ ریشم کی کوئی ڈوری محسوس ہو رہی تھی، انتہائی نازک، بے انتہا سبک روح، ہار سنگار سے مزین سرتاپا قیامت۔ شارق زمان کے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہاں ہر روز زیبا سے مل رہا تھا۔ زیبا پچھلے گلے شکووں کو بھلا کر شارق زمان سے پھر اسی طرح ایڈجسٹ کر چکی تھی جیسے پہلے تھی، اور شارق نے بھی اس کی پیش قدمی کو قبول کر لیا تھا۔ بیٹھو، بس دوستوں میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ زیبا اس کے سامنے والی چیئر پر ٹک گئی۔ لمبی انگلیوں والے ہاتھ اس نے ٹیبل کی چکنی سطح پر رکھ دیے۔ شارق نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، روئی کے گالوں کی طرح تھے۔ شارق زمان نے بارہا ان کی نرمی کو محسوس کیا تھا۔ میں نے پاپا کو تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ویٹر ان کے پاس آیا تو شارق نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ چلا گیا تو زیبا نے کہا۔ وہ تعجب سے زیبا کو دیکھنے لگا۔ وارفتہ نگاہیں شارق کے چہرے کا ایک ایک نقش جذب کر رہی تھی۔ شارق کی نگاہوں میں ناگواری کی کیفیت آ ٹھہری، تاہم اس نے کسی بھی قسم کے احساس کا مظاہرہ مناسب نہ سمجھا۔ کیوں؟ سادہ اور کچھ حد تک پرشوق انداز تھا۔ زیبا کھلکھلائی۔ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، اور پاپا جانتے ہیں کہ ان کی لاڈلی کوئی چھوٹی موٹی چیز پسند نہیں کرتی، اور اگر کر بھی لے تو اس کی تعریف نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہوں تو اس میں واقعی کوئی بات ہوتی ہے۔ پاپا سے میں تمہارا بہت ذکر کر چکی ہوں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شارق زمان اس کی بات کا پس منظر سمجھنے کے باوجود سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ تم سے پوچھ لوں، جب بھی فارغ ہو انوائٹ کر لوں۔ اپنے ریشمی ملائم بال ہاتھوں سے سلجھاتے ہوئے وہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہی تھی، جیسے معمول کی بات ہو۔ اگر میں ان سے نہ ملنا چاہوں تو؟ اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ زیبا پہلی بار چونکی۔ بغور شارق زمان کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، ایک دم اسے احساس ہوا کہ کچھ دنوں سے شارق زمان کے اندر کچھ سرد پن سا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کا مزاج سمجھنے لگی تھی۔ تو تمہیں زبردستی لے جاؤں گی؟ بے تکلفی سے کہتے اس نے اپنا مرمری مومی ہاتھ ٹیبل پر رکھے شارق زمان کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ شارق زمان زیبا کے اعتماد پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ زبردستی میرے ساتھ تو میرے باپ نے بھی نہیں کی تھی جب تک وہ زندہ تھے۔ تم زبردستی کا لفظ بھول جاؤ، شارق زمان نے مسکرا کر کہا تو زیبا نے تعجب سے دیکھا۔ یہ پل پل بدلتا ہوا شخص اس کے لیے ایک معمہ تھا۔ تم انکار کر رہے ہو؟ زیبا کے لہجے میں ناراضی در آئی تھی۔ شارق نے نفی میں گردن ہلائی۔ جب کہو گی میں تمہارے والد سے مل لوں گا، مگر تمہارے ساتھ کہیں جا کر نہیں۔ جنہیں مجھ سے ملنا ہے وہ خود چل کر آئیں، اور دوسرے ملنے کی وجہ جانے بغیر تو میں کسی کو بھی ملاقات کا شرف نہیں بخشتا۔ لاپرواہ اور معذرت خواہانہ انداز تھا۔ زیبا کو ناگواری محسوس ہوئی، مگر وہ پی گئی۔ یہ شخص اس کے دل کو اچھا لگنے لگا تھا، وہ اسے قطعی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تم انہیں میرے میگزین والے دفتر لے آنا یا ادھر کلب میں ہی مل لوں گا؟ زیبا کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے شارق نے مسکرا کر کہا۔ زیبا کا جی چاہا کہ ٹیبل پر پڑا ایشٹرے اٹھا کر اس مغرور شخص کے سر پر دے مارے۔ تم عجیب و غریب شخص ہو، میں نے تم جیسا شخص پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم سمجھے نہیں کہ میں تمہیں کیوں اپنے والد سے ملوا رہی ہوں۔ ناراضی سے بھرپور تاثر تھا اس کے چہرے پر، اور تاثر سج بھی رہا تھا۔ شارق ہنس دیا۔ سمجھ تو میں بہت کچھ رہا ہوں، اب ہر بار انسان کی سمجھ اسے صحیح کا سگنل بھی نہیں دیتی۔
بعض اوقات الجھا بھی دیتی ہے۔ پھر بھی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے والد سے کیوں ملوانا چاہتی ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر بولی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہی سادہ، صاف اور بغیر کنفیوز ہوئے زیبا کیانی نے کہہ دیا تھا۔ شارق سمان اسے دیکھنے لگا۔ زیبا کی بے باکی پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس سوسائٹی کی لڑکی تھی وہاں اسی طرح بے دھڑک دل کی بات کہی جاتی تھی۔ وہاں جذبے یوں ہی کلبوں کی راتوں میں بے مول ہوتے تھے۔ لیکن شارق نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ میرا نہیں خیال کہ میری گزشتہ کسی بھی ملاقات میں نے تمہیں کوئی ایسا تاثر دیا ہو کہ تم اتنی بڑی بات کہہ دو۔ زیبا نے الجھ کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف مطلب ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ زیبا کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ شارق سمان اسے انکار کر رہا تھا۔ زیبا کیانی کو، کروڑوں کی تنہا وارث کو، جس پر ہزاروں مرتے ہوں، وہ خود چل کر اس کے پیچھے آئی تھی، اسے شادی کی آفر کی، اور یہ شخص اسے انکار کر رہا ہے۔ اسے غصہ آنے لگا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، یو چیٹر۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی۔ شارق سمان کی بھویں تن گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میرا تمہارے ساتھ ویسا ہی رویہ ہے جیسا یہاں دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، شروع میں جب تم نے یہ کلب جوائن کیا تھا تب تمہارے ساتھ کچھ بے تکلف ہوا تھا، لیکن اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے میں بہت جلد پیچھے بھی ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا یہ تمہاری پیش قدمی تھی، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ زیبا کے طیش میں آنے پر شارق سمان نے بھی ایک دم بھڑک کر ٹوک دیا۔ زیبا یوں آئینہ دکھانے پر اسے دیکھنے لگی۔ واقعی ہر بار وہ خود اس کی راہ میں آئی تھی، اس نے تو کبھی نہیں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، میں ہی تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ سیریس ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شارق کے مزاج کو وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھنے ہی لگی تھی۔ ایک دم احساس ہوا کہ وہ واقعی طیش زدہ ہو رہی تھی۔ فوراً اپنے اندر اٹھے ہوئے اشتعال کو دبا کر نہایت نرمی سے کہا، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات کو اس نے فوراً رد کر دیا۔ کیوں؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، ویل آف، ایجوکیٹڈ ہوں، صاحب جائیداد ہوں، اپنے باپ کی ساری جائیداد کی تنہا وارث ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ایک دم اس نے کہا تو شارق ہنس دیا۔ میری بات شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تمہاری بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ زیبا کے گنوائی گئی تمام خوبیوں کو نظر انداز کرتے اس نے کہا تو زیبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب یہ میرا خالص ذاتی مسئلہ ہے، تم کو بتانے سے رہا۔ ایک دم شارق سمان کے لہجے میں اجنبیت دار آئی، جیسے اکثر اچانک سمٹ آتی تھی۔ زیبا نے بغور دیکھا۔ سر سے تاثرات لیے اجنبی لہجے میں کہتا وہ اسے عجیب سا شخص ہی لگا۔ محبت کرتے ہو کسی سے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شارق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہنوز جانچ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ شارق کی ہنسی میں ایک طنز تھا۔ زیبا کچھ اندازہ نہ لگا سکی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ وہ ٹیبل کی طرف آگے کو جھکایا تھا۔ زیبا نے ایک دم شارق کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں عجیب سی کیفیت تھی، انجان سی۔ کم از کم وہ اس کیفیت کو محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی۔ ناممکن؟ جو شخص اپنے آپ سے محبت نہ کرتا ہو وہ کسی اور سے خاک کرے گا؟ یہ شخص اس کے لیے واقعی کسی معمے سے کم نہ تھا۔ شارق کا زوردار کہکہا گونجا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ زیبا کو اس کی ہنسی بہت گراں گزری۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا، پھر ہنس دیا۔ زیبا نے بھنا کر اٹھنا چاہا تو شارق نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیران ہو کر ٹھہر گئی۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ زیبا اپنے ہاتھ کے اوپر دھرے گندمی مردانہ مضبوط ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بیٹھ گئی، تاہم چہرے کے تاثرات تبدیل نہ کر پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ جیسا شخص کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ شارق سمان اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زیبا نے کچھ نہ کہا، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، اور شاید۔ وہ رک گیا۔ زیبا کو دیکھا، وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، خوبصورت ترین تھی۔ اس جیسی لڑکی کو نظر انداز کرنا کفران نعمت سے کم نہ تھا۔ بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ تو جانتی بھی ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔ زیبا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہاں موجود تقریباً ہر شخص ہر دوسرے شخص کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتا ہے۔
تمہیں بتاؤں، جب میں نے یہاں آنا شروع کیا تو بہت سی آنٹیز کے لیے میں باعث توجہ بنا، لیکن جیسے جیسے ان کے علم میں میرا فیملی بیک گراؤنڈ آتا گیا تو وہ مجھ سے لا تعلقی اختیار کرتی گئی۔ یہاں اس ٹیبل پر میں سارا وقت اکیلے بیٹھ کر جاتا ہوں، تو اس میں میرا اپنا کوئی ہاتھ نہیں۔ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ان کو میری جانب آنے سے روکے رکھتا ہے۔ ایسے میں تم سے شادی؟ وہ ایک دم پھر ہنس دیا۔ تم اپنے والد کو میرے بارے میں مکمل معلومات دو، انہیں میری فیملی ہسٹری بتاؤ ذرا۔ وہ تمہیں مجھ سے شادی کا مشورہ تو دور کی بات، سلام دعا کا مشورہ بھی نہیں دیں گے۔ طنزیہ لہجہ آخر میں مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اب پھر ہنس دیا۔ زیبا چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں مانتا ہوں میری طبیعت اور مزاج میں شدت پسندی ہے۔ میں یہاں آتا ہوں تو بہت سی باتوں سے بھاگ کر آتا ہوں۔ یہاں وقت گزارنا مجھے اپنے کمرے کی گھٹن سے نجات دلاتا ہے۔ یہاں کی رنگینیوں میں اپنے ذہن و دل کو الجھا کر اپنے دل میں پنپتی بہت سی خواہشات کو مار دیتا ہوں۔ یہی میرا ماضی، یہی میرا حال اور شاید یہی میرا مستقبل بھی۔ تم زندہ دل لڑکی ہو، تمہارے سامنے زندگی اپنی تمام تر رنگینیوں سمیت منتظر ہے۔ کیوں مجھ جیسے بد مزاج شخص کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتی ہو؟ انجوائے یور لائف پریٹی گرل، انجوائے۔ وہ اب مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپا رہا تھا۔ زیبا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تم اپنے ماضی کی وجہ سے ایسی زندگی گزار رہے ہو جان بوجھ کر؟ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ اسی خاموشی کو پھر زیبا نے ہی توڑا تھا۔ شاید یا شاید نہیں، دراصل بہت عرصہ ہوا میں نے اپنے آپ میں جھانکنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب انسان کے نزدیک زندگی بیکار ہو جائے تو وہ جیسے مرضی گزرے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یا شاید معنی رکھتا ہو۔ بہرحال میری زندگی کے ترجیحات میں شادی کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زیبا جو اس کا ایک ایک لفظ تولنے کی کوشش میں تھی، فوراً بولی، اور محبت؟ اس نے شارق کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ کوئی راز پانا چاہتی ہو۔ کیا یہ لفظ بھی تمہاری زندگی کی ترجیحات سے بے دخل ہو چکا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شارق کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ہاں شاید، شارق نے کندھے اچکائے۔ زیبا نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ تم صرف اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ چلو، آج کی گفتگو سے تمہاری ذات کا ایک سرا تو ہاتھ آیا۔ تمہاری باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ میں کنونس ہو چکی ہوں۔ تم مجھے پسند آئے ہو، اور تمہاری بے توجہی، لاپرواہی بھی مجھے تم سے بدسن نہیں ہونے دے رہی، اور نہ ہی میں کبھی ہوں گی۔ میری فیملی تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ سے متعلق کچھ بھی کہے، آئی ڈیم کیئر۔ مجھے صرف تمہاری ذات سے سروکار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شارق سامان کو حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یہ سب سن کر تعلق توڑ کر اس کی انسلٹ کر کے چلی جائے گی، مگر اس طرح آرام سے اس کا چلے جانا، شارق سامان لب بھیج گیا۔ زباریہ بھابی نے فرح اور علی کے پرزور اصرار پر ہاکس بے کا پروگرام بنایا تھا۔ بدھ کا روز تھا۔ علی اور فرح دونوں نے ہی رات کو پروگرام طے کر لیا تھا کہ کل چھٹی کرنی ہے۔ بھابی کی تجویز پر نوشین اور زرش کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی۔ فون پر بھابی نے ہی چچی سے اجازت لی۔ طاہرہ بیگم کو زباریہ کی سعود احمد کی فیملی سے اس قدر بے تکلفی قطعی نہیں بھائی۔ ایک تو ان کے ہاں جانا اور پھر اب دونوں بہنوں کو انوائٹ کرنا۔ دل تو چاہا کہ زباریہ کو ٹوک دیں، مگر نتیجتاً بدمزگی کا خدشہ تھا، سو تلخ گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بہت عرصے بعد ان کی ساری اولاد اس طرح اکٹھی کسی پروگرام میں پوری خوشی و آمادگی سے شریک ہو رہی تھی، سو برداشت کر گئیں۔ ساری تیاری رات کو ہی کر لی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق وہ 10 بجے کے قریب گھر سے نکل آئے تھے۔ سعید احمد نے خود نوشین اور زرش کو پک کر کے ہاکس بے پہنچنے کا کہا تھا۔ سامان احمد، عثمان، علی، فرح اور طاہرہ بیگم سبھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے سارے دن کے لیے ہٹ کرائے پر لیا تھا۔ سامان وغیرہ رکھ کر وہ لوگ سمندر کی طرف دوڑے۔ چھٹی کا دن تو تھا نہیں، اسی وجہ سے لوگ بھی کم تھے، اکا دکا فیملیز دکھائی دے رہی تھیں، اسی لیے وہ سبھی بہت اطمینان سے پانی میں اچھل کود کر کے انجوائے کر رہے تھے۔ حمزہ طاہرہ بیگم کے پاس تھا۔ بھابی، عثمان بھائی، سامان احمد، فرح، علی پانچوں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ جب سعید احمد نوشین اور زرش کو لے کر آ گئے تو انہوں نے دور سے ہی ان پانچوں کو ہاتھ ہلا کر اپنی آمد سے آگاہ کیا۔ طاہرہ بیگم کو سلام کر کے وہ ہٹ میں اپنا بیگ اور جوتے اتار کر ان لوگوں کے قریب چلی آئیں۔ السلام علیکم۔ فٹ بال کے پیچھے بھاگتا سامان احمد رک گیا۔
گہرے جامنی لباس میں تمتماتی رنگت لیے، بالوں کو لمبے اسکارف سے باندھے، ہیرے کی طرح جگمگ کرتی نگاہوں کی چمک دیکھنے والی تھی۔ زرش فرح اور زباریہ سے ہاتھ ملا کر اب عثمان اور علی سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ سمان احمد فٹ بال لے کر ان کے قریب ہی چلا آیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ فٹ بال علی کی طرف اچھال کر سمان احمد نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ دونوں ہی مسکرا دیں۔ سمان احمد نے نوشین سے مصافحہ کے بعد زرش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھرپور جوش سے تھاما۔ بالکل A1۔ پتہ ہے سمان بھائی، مجھے رات سے ہی اتنی خوشی ہو رہی تھی، بہت عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہاکس بے کا پروگرام۔ مائی گاڈ، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ خوشی سے تمتماتا چہرہ بغیر کچھ سنے بھی پڑھا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے۔ سمان کی آنکھوں میں خوشنما رنگ آ ٹھہرے۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اسی لیے تو چچی جان سے اجازت لی تھی تم دونوں کے لیے، ورنہ تم دونوں کے بغیر کچھ مزہ نہ آتا۔ زباریہ بھابھی کی چاہت پر نوشین نے انہیں محبت سے دیکھا۔ ماما شاید اجازت نہ دیتی اگر آپ کال نہ کرتی، آتے ہوئے 100 ہدایات ساتھ باندھی ہیں انہوں نے، اس نے ہنس کر بتایا۔ چلو پھر میرا شکریہ ادا کرو، ورنہ اس وقت تم لوگ کالج میں ہوتی۔ بھابھی کی بات پر دونوں ہنس دی۔ وہ دن بھرپور انداز میں گزرا۔ دسمبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی کافی ٹھنڈا تھا، لیکن وہ لوگ انجوائے بھی خوب کر رہے تھے۔ گرم کپڑوں میں ملبوس ان کا زیادہ تر وقت ریت پر چیختے چلاتے اور انجوائے کرتے ہوئے گزرا۔ سعید احمد کچھ فاصلے پر بیٹھے سب کو انجوائے کرتے گاہے بگاہے دیکھ لیتے تھے۔ البتہ طاہرہ بیگم ان کے پاس چلی آتی اور کبھی ہٹ کے اندر چلی جاتی۔ اس عمر میں ٹھنڈا پانی ان کے جوڑوں کے لیے نقصان دہ تھا، سو وہ ان لوگوں کے کھانے پینے کے انتظام میں ہی لگی رہیں۔ ماجدہ ان کے ساتھ تھی۔ دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر کچھ دیر سبھی سستانے کو لیٹ گئے۔ واپسی کا ارادہ رات گئے تھا۔ خوبصورت ہٹ میں جس کو جہاں جگہ ملی وہیں لیٹ گیا۔ زرش، بھابھی، فرح، نوشین چاروں کتنی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر ایک ایک کر کے سبھی سو گئیں۔ یہ چاروں ایک ہی کمرے میں تھی، باقی لوگ دوسرے کمرے میں۔ زرش کی آنکھ کھلی تو سبھی ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف 1 گھنٹہ ہی سو پائی تھی۔ اس نے نوشین کا کندھا ہلایا۔ نوشی اٹھو، اس نے پکارا۔ نوشی کسمسائی۔ کیا ہے، سونے دو، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ زرش اس کی نیند پر لعنت بھیجتے اور دوپٹہ سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کولر سے گلاس میں پانی نکال کر اس نے منہ پر 2-3 چھپاکے مارے۔ کلی کر کے وہ ہٹ کے ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیرس سے ٹھاٹھے مارتا سمندر کا نظارہ بہت بھرپور تھا۔ زرش کا جی سمندر کی لہروں کے ساتھ دور تک جانے کو مچلنے لگا۔ اب تک وہ سبھی تایا ابو کی بھرپور ہدایت کے تحت صرف ریت تک ہی محدود رہے تھے، پانی کے اندر تک جانے کی غلطی نہیں کی تھی کہ موسم سرد ہے، آگے تک نہیں گئے تھے۔ مگر اب جب تک وہ لوگ اٹھ کر باہر آتے اس نے لہروں کا تعاقب کر کے واپس بھی آ جانا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیرس سے ہٹ گئی اور جوتے وہیں ٹیرس کی سیڑھیوں پر اتار کر ہٹ سے باہر نکل آئی۔ ویسے مجھے یوں تنہا نہیں آنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر چلتی رہی۔ گیلی ریت کی ٹھنڈی سرد ہوائیں اس کے بدن کو عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ وہ ایک دم سب بھول بھال گئی۔ سمندر اسی طرح اسے دیوانہ بناتا تھا۔ ہر بار وہ یہاں آ کر بیگانہ ہو جاتی تھی۔ لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ وہ پانی میں چلتی رہی یہاں تک کہ پانی گھٹنوں تک آ گیا۔ واہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا تھا میں فرح کو ہی ساتھ لے آتی۔ اس وقت لوگ تھے مگر کم، کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس پلٹی، لیکن چٹانوں کو دیکھ کر وہ ادھر چلی آئی۔ وہ ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ٹانگیں پانی میں لٹکائے وہ جھک جھک کر ہتھیلیوں میں مسلسل پانی بھرنے کی کوشش میں تھی۔ چٹان کافی اونچی تھی، اس کے ساتھ کئی چٹانیں تھیں۔ تم یہاں اکیلی کیوں آئی؟ سمان احمد کی آواز پر وہ ایک دم ڈر گئی۔ فوراً سر اٹھا کر دیکھا، سمان احمد عقب میں تھے۔ آپ؟ اف اللہ، حد کرتی ہیں آپ بھی، ڈرا کے رکھ دیا۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سنسنا رہے تھے۔ ایک خفت بھری نظر سمان پر ڈالی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم اکیلی کیوں آئی؟ اس کے ڈرنے کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ یوں ہی، باقی سب سو رہی تھی، میرا دل چاہا یہاں آنے کو سو میں چلی آئی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سمان احمد کو اس کا یہ انداز ذرا نہ بھایا۔ ارد گرد دیکھا، اس وقت یہ جگہ تقریباً سنسان ہی تھی، کم ہی لوگ تھے۔ ایسے میں زرش کو یوں اکیلے چلے آنا اور اس جگہ بیٹھنا، وہ تو سمان کی یوں ہی آنکھ کھل گئی۔ ٹیرس پر ٹہلتے یوں ہی چٹانوں کی طرف نگاہ چلی گئی۔
کافی فاصلہ تھا مگر وہ پھر بھی پہچان گیا تو فوراً یہاں آیا۔ اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم لڑکی ساتھ کو تو قطعی نہیں۔ ایسی جگہوں پر اکیلے گھومنا پھرنا بعض اوقات بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہی چٹان پر بیٹھتے سامان نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ زرش کو ایک دم احساس ہوا وہ واقعی غلطی کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو پتہ ہے سمندر مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ٹیرس پر کھڑی تھی کہ اچانک دل یہاں آنے کو مچل اٹھا۔ وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ سامان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ سورج کی صاف شفاف کرنیں براہ راست اس کی چمکتی دمکتی جلد کو مزید جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سنہری رنگت کتنی خیرہ کن تھی۔ سامان احمد ایک دو لمحے کے لیے مبہوت سا ہو گیا۔ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالا دوپٹہ، بلو خوبصورت سکارف میں جکڑے بال اور گالوں پر جھولتی شریر لٹ۔ سامان احمد نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر جھولتی شریر لٹ کو انگلی کے ذرا سے خم سے پیچھے کیا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے، تم ہم میں سے کسی کو اٹھا لیتی؟ سامان احمد کی آواز بوجھل سی عجیب سی احساس لیے ہوئے تھی۔ زرش ایک دم الجھی، چونک کر سامان احمد کو دیکھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔ سامان احمد سے لاکھ انسیت و بے تکلفی سے ہی، مگر باحثیت لڑکی ایک جھجک خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان آ ٹھہری تھی۔ کبھی سامان احمد کے معاملے میں وہ خود بے خود ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جسے کوئی نام نہ دے سکی، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ سامان بھائی، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سامان احمد کی مسلسل گہری جائزہ لیتی نگاہوں سے خائف ہو گئی۔ دل اندر ہی اندر سکڑنے سمٹنے اور پھیلنے لگا تھا۔ سامان احمد ایک دم نگاہ پھیر گیا۔ اپنی بے خودی و بے اختیاری خود ہی خفت سے دوچار کر گئی۔ جذبوں میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ سامان احمد نے جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرا۔ زرش کو سامان کی اس حرکت سے کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ نہ سمجھی میں اس نے کندھے اچکائے۔ سامان بھائی، اس نے پکارا، پھر سامان نے سر نہ اٹھایا۔ ہتھیلی سے ایک گرتے قطرے کو دیکھنے لگا۔ جھکے سر سے ہی کہا، ایک بات پوچھوں؟ جھجکتا انداز تھا۔ سامان نے سر اٹھایا اور زرش کو دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی محسوس ہوئی۔ پوچھو، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایک پل کو سامان کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سامان احمد نے فوراً خود کو سنبھالا، سنجیدگی سے اس کا چہرہ جانچا۔ بس یوں ہی، دیکھیں نا، گھر میں آج کل صرف ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، آپ کی شادی۔ ماما پاپا اکثر اس قسم کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہادیہ آپی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہیں۔ بس ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ آپ خود کسی کو پسند کرتے ہیں۔ کتنے آرام سے وہ سامان احمد کے دل کے انتشار کو بے بسی و بے خودی کی زد میں لے آئی تھی۔ کتنے سکون سے وہ دل کے تاروں پر ہاتھ مار گئی تھی۔ سامان احمد نے لب بھینچ لیے۔ بمشکل دل میں مچلتے جذبوں کو زبان دینے سے روک پایا۔ وہ ایک انسان تھا، عام سا انسان، مگر اپنی بشری کمزوری پر قابو پاتے ہوئے خود کو روک لیا۔ پاگل ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں جب بھی شادی کروں گا امی ابو کی باہمی رضامندی سے ہی کروں گا۔ امی ابو کی پسند میری پسند ہوگی، مگر تائی امی تو فوزیہ آپی کو آپ کے لیے لانا چاہتی ہیں، اور پتہ ہے سامان بھائی، فوزیہ آپی کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ اس رات جب ہوٹل میں ہم نے فوزیہ آپی کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ جو لڑکا تھا شاید وہی تھا۔ آپ نے دیکھا ہے نا؟ وہ بتا رہی تھی۔ سامان احمد کو ناگواری کا احساس ہوا۔ تم اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کرو۔ فوزیہ کیا کرتی ہے یا کیا نہیں تمہارا ہیڈک نہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ہادیہ بھی کیا بچکانہ باتیں کرتی ہے تم لوگوں کے سامنے، چچی امی منع نہیں کرتی؟ سامان کے یوں ناگوار لہجے پر زرش ایک دم حقیقت سے ارتعاش کی زد میں آ گئی۔ اسے یوں ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، سو کہہ دی۔ کیا پتا تھا کہ سامان احمد یوں ڈانٹ دے گا؟ آئی ایم سوری، ماما تو منع کرتی ہیں، مگر اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مگر تم لوگ ضرور سن لیتی ہو، بڑی بری بات ہے یوں چھپ کر باتیں سننا۔ نہیں چھپ کر کب سنتے ہیں، وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، یوں ہی کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ سامان کے ڈانٹنے والے انداز پر اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ سامان نے بغور دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی خفا ہو رہا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو، آگے بڑی زندگی پڑی ہے ان باتوں کے لیے۔ یہ خاندانی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مگر ان کو یوں سوچنا اور سوال کرنا بعض اوقات ذہن کو بھی الجھا دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ کبھی ان معاملات میں نہ الجھو۔
سوائے تکلیف و اذیت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ زرش کا ہاتھ تھام کر ہولے سے تھپ تھپاتے ہوئے سمان احمد نے سمجھایا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ سر ہلانے سے زرش کے گلے میں جھولتا لاکٹ بھی حرکت کرنے لگا۔ ZS کے الفاظ پر سمان احمد کی نظریں بھٹک گئی۔ یہ لاکٹ تمہارے گلے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ جب خریدا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت اور قیمتی ہے، مگر اب ہاتھ بڑھا کر انگلی پینڈل کی نوک پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ زرش چینپ گئی۔ تمہارے کالج میں اجازت ہے ایسی جویلری پہننے کی؟ سمان احمد نے ہاتھ ہٹا لیا۔ زرش نے فوراً غیر محسوس انداز میں دوپٹہ گلے میں لپیٹ لیا۔ اس کی اس حرکت پر سمان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرا نے بھی پہن رکھا ہے، تم نے بھی؟ فائن نہیں ہوتا تم لوگوں پر؟ سمان نے مزید پوچھا۔ ہیروں کی طرح جگمگاتی آنکھیں جھک گئی تھی، گھنی اور لمبی پلکیں لرز رہی تھی۔ زرش کے وجود میں ایسی دلکشی پہلی دفعہ سمان احمد کو محسوس ہوئی، یعنی یہ لڑکی میری گہری نگاہ کو پڑھنا بھی جانتی ہے۔ ایک نیا احساس جاگا تھا۔ کالج کے اوقات میں ہم دونوں گلے سے اتار لیتی ہیں، گھر آ کر پھر پہن لیتی ہیں، وہ بتا رہی تھی۔ سمان مسکرا دیا۔ اوکے ویل، اٹھو اندر چلتے ہیں۔ باقی لوگ اٹھ گئے ہوں گے۔ سمان احمد چٹان سے اتر چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زرش کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چٹان اونچی تھی، بیٹھتے ہوئے تو وہ اچھل کر بیٹھ گئی تھی، اب اترتے ہوئے چھلانگ لگا کر اترنا پڑتا۔ نیچے گھٹنوں تک پانی تھا، ذرا سا پھسلتی تو پانی میں گرتی۔ اس نے دوسری چٹان کی طرف دیکھا، وہ تھوڑی چھوٹی تھی، اس پر چھلانگ لگا کر وہ آرام سے دوسری طرف کود سکتی تھی۔ وہ چٹان پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام سے، دھیان سے پاؤں جما کر اترو۔ سمان احمد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر ہلا کر اس نے دوسری چٹان کو دیکھا، دونوں چٹانوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے لاپرواہی سے چھلانگ لگائی، مگر پاؤں مضبوطی سے جمنے کی بجائے لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن برقرار رکھتی، دوسری طرف گہرے پانی میں جا گری۔ سرش، زرش کو گرتے اور چیخ مارتے دیکھ کر سمان احمد چیخا اور جلدی سے اس کی طرف گہرے پانی میں کود گیا۔ رضا کا بخار اترا تو انتہائی خاموشی سے زندگی کے دیگر معمولات بھی شروع ہو گئے۔ کالج اکیڈمی کا سلسلہ پھر چل نکلا، مگر زبیدہ کے سمجھانے کا اثر تھا یا پھر انکار کا۔ اس نے زبان پر دوبارہ نویرا کا نام نہیں لیا، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی زبیدہ اور رمشا کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ کالج سے آنے کے بعد لیٹ گیا تھا، اکیڈمی بھی نہیں گیا، سارا وقت کمرے میں ہی پڑا رہا۔ تو زبیدہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ رمشا اب رضا کے معمولات و کاموں میں حصہ نہیں لیتی۔ وہ کچھ کہتی تو وہ کام کر دیتی تھی، ورنہ رضا سے خود دور ہی رہتی۔ پہلے تو ان کا دل چاہا رمشا کو بھیجے، وہ پوچھے تو صحیح کہ اکیڈمی کیوں نہیں گیا، مگر پھر خود ہی چلی آئیں۔ وہ تمام روشنیاں گل کیے لیٹا تھا۔ رضا، انہوں نے پکارا، پھر آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ رضا نے تیز روشنی سے بچنے کے لیے ایک دم آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس کے پاس بستر پر آ گئی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کالج سے آنے کے بعد نہ کچھ کھایا نہ پیا، تب سے لیٹے ہوئے ہو، اکیڈمی بھی نہیں گئے؟ خیریت ہے نا؟ نہایت تشویش سے کہتے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ رضا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مزید فکر مند ہو گئیں۔ رضا، کیا بات ہے؟ ہٹاؤ بازو، میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے خود ہی رضا کا بازو اس کے چہرے سے ہٹا دیا، مگر رضا کا چہرہ دیکھ کر انہیں ایک جھٹکا سا لگا۔ سرخ انگارہ آنکھیں، نمی سے تر چہرہ، انتہائی خوفناک لگ رہا تھا وہ اس وقت۔ رضا، وہ بے یقینی سے پکارنے لگی، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ انتہائی تلخی سے اس نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ بس دل نہیں چاہ رہا اکیڈمی جانے کو، اور اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، بتا دیجیے گا ابو کو۔ زہر لگتا ہے مجھے نواز فاروق۔ وہ ایک دم ابل پڑا۔ زبیدہ ششدر رہ گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے رضا؟ آہستہ بولو، انہوں نے ڈانٹا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اب جینا بھی چھوڑ دوں؟ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں پاگل ہوں، مجھے پاگل پن سمیت میرے حال میں جینے دیں۔ جائیے یہاں سے، جائیں۔ کتنے دنوں بعد وہ واپس اپنی چوبن پر آیا تھا، وہی مشتعل انداز، ضدی لہجہ۔ زبیدہ کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ تم مجھے رسوا کروا کر رہو گے؟ ان کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ رضا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ نواز فاروق بڑا ہے تم سے، بھائی کی جگہ ہے، اتنی نفرت کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح تو تم خود کو تباہ و برباد کر لو گے۔ اس میں بھلا نواز کا کیا قصور؟ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔
ایسی بھی کیا عمر کہ انسان دیوانگی کا ہاتھ تھام لے؟ BSc آنرز کے آخری سال میں ہو، اب اتنے بچے بھی نہیں ہو کہ تمہاری ہر ضد کو بچے کی ضد کہہ کر میں تمہارا ساتھ دوں۔ انہیں رضا کے رویے سے شوق پہنچا تھا۔ رضا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ انہوں نے اچھا خاصا سخت لہجہ اپنایا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ابو سے بات کر کے دیکھی تو صحیح، ابھی ایسا بھی وقت نہیں گزرا، حالات سنبھل سکتے ہیں۔ انہوں نے بے انتہا غصے سے رضا کو دیکھا۔ رضا نے ان کا ہاتھ تھاما تو ایک دم جھٹک دیا۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو رضا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے مگر تم اسی مقام پر ہو، اسی جگہ پر۔ وہ دکھ سے چپ ہو گئی۔ مجھے بھی تو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ زبیدہ نظریں چرا گئی۔ وہ غلط چیز کے لیے ضد کر رہا تھا۔ وہ کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا تو کیا وہ اس کے ہاتھ میں انگارہ تھما دیتی؟ وہ جانتی تھی کہ کتنی رسوائی ہے اس میں، مگر وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ رضا، میری بات کان کھول کر سن لو۔ قیامت تک تمہارے باپ سے یا کسی سے بھی میں ایسی بات نہیں کروں گی جس سے نویرا کی رسوائی ہو۔ ہاں، اگر تم نے زبان کسی اور کے سامنے کھولی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ سچ کہہ رہی ہوں، اسی وقت کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ انہیں اب رضا کی ضد غصے سے دوچار کرنے لگی تھی۔ ماں کی اس دھمکی پر وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس کی ہر جائز ناجائز بات میں اس کا ساتھ دینے والی ماں اس بات پر کچھ کھا کر مر جانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ میری ضد بیجا تو نہیں؟ اس کا لہجہ دکھی ہو گیا۔ زبیدہ کا دل کٹنے لگا، تاہم انہوں نے خود کو سخت بنائے رکھا۔ ذرا سی ہمدردی رضا کے حق میں غلط ہو سکتی تھی، اتنی جائز بھی نہیں۔ تم اسے دھمکی سمجھو یا کچھ اور، تم بے شک ہماری اکلوتی اولاد ہو، لیکن اس خیال میں مت رہنا کہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ کچھ کھا لوں گی مگر نہ خود رسوا ہوں گی نہ نویرا کو ہونے دوں گی۔ بہتر ہے زبان بند ہی رکھو۔ وہ اسے سختی سے جتا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ رضا کی آنکھوں کی سرخی ایک دم بڑھ گئی۔ تم نواز کے پاس اکیڈمی نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، میں تمہارے باپ سے بات کر لوں گی، مگر تمہارا یہ سال بہت اہم ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار انہوں نے نرمی سے کہا تو رضا نے منہ پھیر لیا۔ زبیدہ ایک دو منٹ ٹھہری کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر پھر کمرے سے نکل آئی۔ کچن میں رمشا رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ سی گرین سوٹ میں وہ بہت پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رضا اور رمشا دونوں ہی ہم عمر تھے۔ ایک حادثے میں والدین کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے انہوں نے رمشا کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ رمشا کے مرتے والدین سے انہوں نے رمشا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب رضا کی ضد۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کچن کے اندر چلی آئیں۔ وہ پھوپھی کو دیکھ کر پلٹی پھر مسکرائی۔ چکن پلاؤ بنانے کا ارادہ ہے، مسالہ تیار کر رہی ہوں، انکل کو بہت پسند ہے نا؟ چکن پلاؤ رضا بھی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ انہوں نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ روانی میں آج کتنے دنوں کے بعد اس کے منہ سے رضا کا نام سن رہی تھی، ورنہ اب وہ رضا سے نہ صرف خود دور رہتی تھی بلکہ اس کے ذکر تک سے اجتناب برت رہی تھی۔ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے معاملے میں دونوں باپ بیٹا بھلا کب ضد کرتے ہیں؟ صبر شکر سے جو مل گیا کھا لیتے ہیں، مگر ضد کے معاملے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ رضا بالکل باپ پر گیا ہے، مجھے تو اب اس سے خوف آنے لگا ہے۔ وہ فریج سے دودھ نکال کر چائے بنانے کی نیت سے چولہے کی طرف بڑھیں۔ زبیدہ کی بات سن کر رمشا کے تاثرات بدلنے لگے۔ اللہ ہدایت دے، میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ مجھے تو ہول اٹھتے ہیں کہ اگر کسی دن ضد میں یا انجانے میں وہ کسی اور کے سامنے نویرا کا نام لے بیٹھا تو کیا ہوگا؟ قیامت نہ آ جائے گی خاندان بھر میں؟ میں جانتی ہوں اس خاندان کے مردوں کو، باہر جو مرضی منمانی کرائیں، گھر کے اندر کی عورت کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے، الٹا سیدھا سوچ لے تو جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ انہوں نے برتن میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ رمشا لب بھینچتے سنتی رہی۔ نویرا کو میں جانتی نہ ہوتی تو پہلا خیال دل میں یہی آتا کہ اس نے میرے بیٹے کو غلط راہ پر لگایا ہوگا۔ اب اپنا ہی بیٹا کم عقلی دکھائے تو دوسروں کو کیا الزام دوں؟ نویرا کی شرافت، کردار کی پاکیزگی کی گواہی سارا خاندان دے گا، ایک طرف کر دے گا ہمیں۔ اگر کسی کو رضا کے جذبات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ کتنی دیر رضا سے الجھ کر آئی تھی، اندر وحشت بسیرا کر چکی تھی۔ دل کا غبار نکالنے کے لیے رمشا کی سوا کوئی اور وجود بھی تو نہ تھا۔ رمشا کو اس ذکر سے کتنی اذیت و تکلیف ہوتی ہوگی وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ رمشا کا دل ایک دم اچاٹ ہونے لگا۔ کتنے شوق سے آج وہ پلاؤ بنانے کے ارادے سے آئی تھی، مگر اب پھوپھی کی گفتگو وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔
جتنی دیر میں زبیدہ نے چائے بنائی اتنی دیر میں اس نے ابلتے پانی میں چاول ڈال کر چولہے کی آنچ تیز کر دی۔ زبیدہ نے ایک کپ میں چائے ڈال کر اس کے پاس رکھی اور دوسرا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل گئیں۔ رضا کو دے آؤں، کمرے میں بند نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہے، پھر طبیعت خراب کر لی تو سردی کے موسم میں برا حال ہو جائے گا۔ ضدی ہے، کم عقل ہے، جذبات کا سمندر تلاطم خیز ہے۔ اللہ ہدایت دے، آہستہ آہستہ سمجھاتی رہوں گی تو شاید سمجھ ہی جائے۔ وہ گہری اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ زبیدہ بیگم کے کچن سے جاتے ہی رمشا نے چمچ چولہے پر پٹکا، آنکھوں میں مرچی سی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ رضا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نویرا تمہیں کبھی ملنے والی نہیں، لیکن میری طرف سے منہ موڑا تو سب کچھ ملیا میٹ کر دوں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہنے دوں گی، نہ تمہیں نہ تمہاری نویرا کو۔ اس کے اندر سب تہس نہس کر دینے کی آگ جل رہی تھی، وہ نفرت کی انتہا پر تھی۔ گزشتہ دنوں اس نے جس قدر نویرا سے نفرت کی تھی، جتنی بد دعائیں اسے دی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ رضا سے وہ متنفرو کھنچی کھنچی سی رہ رہی تھی، مگر اندر کی آگ جوں کی توں تھی۔ رضا کو اس کی پرواہ ہی کب تھی؟ یہ احساس ہی اسے ذلت کی گہرائیوں میں جا دھکیلتا تھا۔ رضا نے نویرا کے لیے اسے ریجیکٹ کیا تھا، وہ یہ بھول نہیں پا رہی تھی۔